السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں باقر حسین کمیلی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام کمیلی۔ آج انشاءاللہ ہم فارسی قاعدہ پڑھیں گے، اس لیے کہ کچھ دوستوں نے اصرار کیا تھا کہ ہمیں فارسی پڑھائیں، تو ہم نے اس لیے یہ سلسلہ اپنے چینل پر ہی شروع کیا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ تو آج ہماری پہلی کلاس سے پہلا درس ہے، اس لیے ہم کچھ مقدماتی چیزیں پڑھیں گے اور ہم جاتے ہیں پہلے درس کی طرف۔ اس سے پہلے اگر کسی کو یہ کتاب چاہیے تو وہ مجھے کومنٹ میں میسیج کر کے یہ کتاب مجھ سے لے سکتا ہے۔ تو ہم جاتے ہیں پہلے درس کی طرف اور پہلے درس میں کچھ مقدماتی چیزیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ابتدائی باتیں ہیں اور کچھ اصطلاحات ہیں، تو ہم ان کو چھوڑ کر ہم آتے ہیں پہلے درس کی طرف، پہلے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے جو پہلا درس ہے، یہاں پر پہلا سبق ہے۔ پہلے سبق میں مؤلف نے مصدر کو ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سب سے پہلے مؤلف نے مصدر کو کیوں بیان کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے کہ فارسی میں جتنے بھی فعل ہیں وہ سب کے سب مصدر سے نکلتے ہیں۔ فعل کسے کہا جاتا ہے، یہ آئندہ کے درسوں میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، مگر یہاں تھوڑی سی توضیح دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو فعل، جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ فعل ہی کہلائے گا۔ جیسے کھانا کام ہے، پینا کام ہے، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کے سب کام ہیں اور ان کو فعل کہا جاتا ہے۔ تو فارسی میں جتنے بھی فعل ہیں یہ سب کے سب مصدر سے نکلتے ہیں، تو اس لیے مؤلف نے سب سے پہلے مصدر کو بیان کیا ہے۔ آج کے ہم اس پہلے سبق میں 5 چیزیں پڑھیں گے۔ مصدر کسے کہا جاتا ہے اور مصدر کی علامتیں کون سی ہیں، یعنی ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مصدر ہے۔ تیسری چیز پڑھیں گے کہ مصدر سے کتنے فعل نکلتے ہیں، اور چوتھی چیز پڑھیں گے کہ فعل کے کتنے صیغے ہوتے ہیں، اور آخری چیز پڑھیں گے کہ جو فعل کے صیغے ہیں ان کی علامتیں کون سی ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم مصدر کی بات کریں کہ مصدر کسے کہا جاتا ہے، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، یعنی مصدر اسے کہا جاتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنے، دوسرے لفظ نکلیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مصدر سے جتنے بھی فارسی میں فعل ہیں سب کے سب مصدر سے ہی نکلتے ہیں، اور فارسی میں مصدر کے آخر دال نون یا تا نون ہوتا ہے۔ مصدر کی علامت یہ ہے، مصدر کی نشانی یہ ہے، مصدر کے آخر میں دال نون ہوتا ہے یا تا نون ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک مصدر کی تعریف ہو گئی، مصدر کسے کہا جاتا ہے، دوسری بات یہ ہو گئی کہ مصدر کی نشانی جو ہے، مصدر کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں دال نون ہوتا ہے یا تا نون ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دیا گیا ہے، جیسے پروردن یعنی پالنا، گفتن یعنی کہنا، یہ 2 مصدر یہاں پر بیان کیے گئے ہیں مثال کے طور پر، تو ان سے فعل نکلیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مصدر ہیں جن سے فعل بنیں گے۔ اب یہ تیسری بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مصدر سے فعل نکلتے ہیں، تو ان فعل کے کتنے قسمیں ہیں، یہاں پر بیان ہو رہا ہے مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں۔ 1 ماضی، 2 مضارع، 3 حال، 4 مستقبل، 5 امر، 6 نہی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، مصدر کی تعریف ہو گئی، مصدر کی علامتیں ہو گئی، اور مصدر سے کتنے فعل نکلتے ہیں، یہ فعل جو ہم نے بیان کیے یہ 6 تھے۔ اور چوتھی بات کہ جو فعل مصدر سے نکلتے ہیں ان کے کتنے صیغے ہیں، بیان ہو رہا ہے پھر ان میں سے ہر ایک کے 6 صیغے ہیں، یعنی ماضی کے 6 صیغے ہیں، مضارع کے 6 صیغے ہیں، حال کے 6 صیغے ہیں، مستقبل کے 6 صیغے ہیں۔ واحد غائب 1، جمع غائب 2، واحد حاضر 3، جمع حاضر 4، واحد متکلم 5، جمع متکلم۔ تو یہ 6 صیغے واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم
فعل ماضی کے بھی ہیں، فعل مضارع کے بھی ہیں، اور حال، مستقبل، امر اور نہی کے بھی یہی 6 صیغے ہیں، اور ان کو انشاءاللہ تعالی آئندہ کے دروس میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا کہ ماضی کسے کہا جاتا ہے، مضارع کسے کہا جاتا ہے، حال کسے کہا جاتا ہے، مستقبل کسے کہا جاتا ہے، امر اور نہی کسے کہا جاتا ہے، اور یہ واحد غائب سے کیا مراد ہے، جمع غائب سے کیا مراد ہے، ان سب کو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم تفصیلاً بیان کریں گے۔ اور یہ جو 6 صیغے بیان کیے گئے ہیں، ان کی علامات کون سی ہیں، ان کو ہم کیسے پہچانیں کہ واحد غائب کا کون سا صیغہ ہے، جمع غائب کا کون سا صیغہ ہے، واحد حاضر کا کون سا صیغہ ہے، جمع حاضر کا کون سا صیغہ ہے، واحد متکلم کا کون سا صیغہ ہے، جمع متکلم کا کون سا صیغہ ہے۔ تو نیچے عبارت دی گئی ہے، ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ تنبیہ: علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں۔ یہ جو 6 صیغوں کی علامات ہیں، ان میں جو حروف ہیں، ان کے آخر میں جو حروف ہیں یہ ساکن ہوتے ہیں۔ جیسے واحد غائب، واحد غائب کی کون سی علامت ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ واحد غائب کی آخر میں تا ساکن ہوتی ہے یا دال ساکن ہوتا ہے۔ جیسے گفت، گفت یعنی اس نے کہا، پرورد یعنی اس نے پالا، یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ جمع غائب، جمع غائب کی آخر میں نون دال ساکن ہوتا ہے۔ جیسے گفتند، یہاں پر نہیں ہے، گفتند یعنی انہوں نے کہا، پروردند یعنی انہوں نے پالا۔ اور واحد حاضر کی کون سی علامت ہے؟ واحد حاضر کی علامت ہے کہ اس کے آخر میں یا ساکن ہوتی ہے۔ جیسے پروردی یعنی تو نے پالا، گفتی یعنی تم نے کہا، جمع حاضر۔ اور جمع حاضر کی علامت یہ ہے کہ جمع حاضر کے صیغے کے آخر میں یا دال ساکن ہوتی ہے۔ جیسے پروردید یعنی آپ نے پالا۔ واحد متکلم، واحد متکلم کی آخر میں میم ساکن ہوتا ہے۔ جیسے پروردم یعنی میں نے پالا۔ جمع متکلم کے آخر میں یا میم ساکن ہوتی ہے۔ جیسے پروردیم یعنی ہم نے پالا۔ تو آج کا ہمارا جو سبق تھا ان میں 5 چیزیں بیان کی گئی: مصدر کی تعریف، مصدر کی علامتیں، اور مصدر سے کتنے فعل نکلتے ہیں، اور ان فعل کے کتنے صیغے ہیں، ان صیغوں کی کون سی علامات ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی چیزوں کو ہم آئندہ کے دروس میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ فی الحال آج کے درس کے لیے یہ کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔